الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ وعلى كمل يتبعه والصديقين والصالحين والشهداء. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. قال النبي صلى الله عليه وآله وبارك وسلم: أنا من نور الله وكل الخلائق من نوري. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ایک دفعہ بآواز بلند سارے حضرات آقا علیہ السلام کی ذات پر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی غلام حشر میں جب سید الورا کے جلے. میرے شیخ کریم چراغ گولڑا حضور سیدی نصیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں: غلام حشر میں جب سید الورا کے جلے لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے. غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے. جس کے سینے میں ٹھنڈ پڑ رہی ہے ذرا سبحان اللہ. مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے. وہ ان کا فقر وہ ان کا فقر سلیمان کو جس پہ رشکائے وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے. ٹھردہ بیٹے سبحان اللہ تعالیٰ ہے نا. ان کا فقر وہ ان کا فقر سلیمان کو جس پہ رشکائے وہ ان کا حسن یوسف بھی منہ چھپا کے چلے. اور نصیر کے سوا کون ہے رسول ایسا. یہ بھی تو نعت ہے نا جو میں پڑھ رہا ہوں. اس میں تو بولے نا سبحان اللہ. یہ اصل نعت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. بولے سبحان اللہ اونچی آواز. نصیر کے سوا کون ہے
رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے بخشوا. تھوڑی سی آواز اس کی موٹی کرے اتنا کرے. اس شعر میں حضور کا اختیار بیان ہو رہا ہے. حضور کو اختیار کتنا ہے. نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. سبحان اللہ. دوستو آج کی یہ خوبصورت بازم خوبصورت محفل حاجی عبدالستار صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ آپ سب دوستوں کو بلایا. ماشاءاللہ اتنا بڑا جمع غفیر ہے عشاقان مصطفیٰ کا. اور سٹیج پر علماء کرام مشائخ اعظام اور عاشقان مصطفیٰ جلوہ گر ہے. قاری عابد حسین سعیدی صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ فقیر کے ساتھ محبت فرماتے ہیں. انہوں نے بڑی محبت سے ٹائم لیا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کاوش کو اور برادرم جتنے بھی میزبان اور جتنے بھی حضور کے غلام یہاں تشریف فرما ہیں اللہ میں یہ جو اب دعا کر رہا ہوں اس پہ سب نے آمین بولنا ہے. مولا عظیم راتیں ہیں تیرے یار کے ذکر کی. عظیم دن ہے عظیم شب ہے. دن رات تیرے یار کے ہر جگہ تیرے یار کے ہر بندہ سہرے پڑھ رہا ہے نعتیں پڑھ رہا ہے خطاب ہو رہے ہیں جلسے ہیں جلوس ہیں دن رات میلاد ہیں. اللہ تجھے تیرے حبیب کی عزت کا واسطہ جتنے بھی یہاں پنڈال میں سٹیج پر جتنے بھی ہم بیٹھے ہیں اس وقت تک ہم کو موت نہ آئے جب تک تیرے یار کے چہرے کی زیارت نہ نصیب ہو. آمین بول دے. اس جملے پہ آمین بول. میرے ساتھ عظیم عاشق رسول حاجی محمد رمضان صاحب تشریف فرما ہے. اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. بعض محفلیں ایسی ہوتی ہیں اور بالخصوص جو سرکار کے ذکر کی محفل ہوتی ہے نا اس میں برکت اتنی ہوتی ہے. بعض جگہ بندہ نہیں جاتا کہ میں فلاں جگہ انوائٹ نہیں ہوں مجھے دعوت نہیں دی گئی میں بلایا ہوں نہیں ہوں تو جاؤں گا تو اچھا نہیں لگوں گا. یہ تو وہ محفل ہے جہاں فرشتے بیٹھنے کو بھی اعزاز سمجھتے ہیں. سرکار کے ذکر کی محفل اور بالخصوص جو حضور کی میلاد کی محفلیں ہیں وہاں پر فرشتے اگر مجمع میں آ جائیں بیٹھیں تو فرشتے بھی حضور کی محفل میں بیٹھنے کے لیے خود کو بڑا معزز اور اعزاز سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں کسی جگہ حضور کے محفل ذکر کی محفل ہو پھر ہمیں وہاں بیٹھنا نصیب ہو جائے. تو میں نے حاجی صاحب کے پاس تھوڑی دیر آرام کیا. میں نے کہا جی چلو محفل میں. انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا حضور میرا علاقہ ہے تو میں وہاں انوائٹ نہیں ہوں مجھے انہوں نے بلایا نہیں ہے. میں نے ایک دفعہ کہا میں نے کہا صاحب محفل میں چلیں. انہوں نے کہا پیر جی میں تو پہلے ہی تیار ہوں. تو یہ ان کا بڑا پن ہے تو یہ میرے ساتھ تشریف لائے حضور کے ذکر کی محفل میں. اللہ ان کی اولاد کو سلامت رکھے. آپ جتنے بھی حضور کے یہاں غلام تشریف فرما ہیں اللہ آپ سب کی خیر فرمائے اور دو چار حدیثیں اور دو چار باتیں سن لیں حضور کے میلاد کی پھر مجھے اجازت دیں. اللہ جس کی اب آواز اونچی ہو سبحان اللہ میں اسی سال مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرما. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حضرت علامہ مفتی محمد یعقوب خان سعیدی صاحب. مفتی صاحب حضرت آگے تشریف لیں. میں ابھی آپ کا نام پوچھ رہا تھا. بیٹھے جی توجہ ہے آپ لوگوں. یہ ہمارے سرائکی کا ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ جب مجمع کے اینڈ سے نعرہ لگ جائے تو
اس کا اپنا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خطیب صاحب اب آپ خطاب بند کر دیں، ہے نا جی؟ ہے ایسے؟ چلیں جی، اللہ اس پیر بھائی کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے، اکیلا نہ جائے، اپنے والدین کے ساتھ حضور کے روضے کی زیارت نصیب ہو، آمین بول دیں چلے۔ مدینہ جانے کے لیے کون نہیں ترس گا ہے؟ اور میں آپ کو ایک نسخہ بھی بتاؤں مدینہ شریف کی حاضری کا، جہاں جہاں حضور کے میلاد کی محفلیں ہیں وہاں جائیں اور میلاد میں بیٹھ کر تو آنسو نکالیں، پھر وہاں بیٹھ کر حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کریں کہ حضور اتنا عرصہ ہو گیا، نہ مال ہے نہ دولت ہے، آپ سبب بھی بنائیں اور اپنے پاس بھی بلائیں، پھر دیکھنا سید کے منہ سے نکلا ہوا جملہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اس عاشق رسول کے آنسو اور اس کی جو تڑپ اور یاد ہے وہ اللہ رد فرما دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضور کے میلاد میں بیٹھ کر آپ دو آنسو نکال کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں، حضور زندگی ہو گئی، عاشق جا رہے ہیں آ رہے ہیں، کدے تے ساڑا وارا ہی آوے گا کہ حضور نہیں، تو پھر آپ دیکھنا کہ اسی سال مدینہ شریف کی حاضری کیسے ہوتی ہے اور سبب کیسے بنتے ہیں اور عاشق جاتا کیسے ہے، اور پھر وہاں جا کر پتہ ہے کیا مدینہ شریف کی آداب میں آپ کو بتاؤں۔ ابھی مفتی یعقوب خان سعیدی صاحب ابھی کچھ دن پہلے مدینہ شریف کی حاضری دے کر آئے ہیں، تو بعض لوگ جاتے تھے نا مدینہ پاک، جب واپس آتے تھے تو لوگ کہتے تھے جی اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کی آنکھوں کو چوم لیں۔ آج یہ خطاب ہونا ہے، مدینے کی بات ہونی ہے، ذرا بولے نا سبحان اللہ۔ وہ مدینے کی بات سننے کے لیے تڑپ رہا ہے، ذرا اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں جی ہمیں اپنے آنکھوں کا حضور بوسہ دینے دیں، آنکھوں کا آپ آنکھوں پہ آپ بوسہ دینے دیں، تو وہ کہتے تھے جی وجہ کیا ہے، آنکھوں پہ آپ بوسہ کیوں دیتے ہیں؟ تو وہ حضور کا غلام کہتا تھا کہ یہی آپ کی آنکھوں نے گنبد خضرا کی زیارت کی ہے، آپ کی آنکھوں نے روضہ رسول کو دیکھا ہے، چلے میرا وہاں جانا اگر نصیب میں نہیں لکھا تو میں ان آنکھوں کو دیکھ لوں جن آنکھوں نے حضور کی جالیاں دیکھی ہے، جن آنکھوں نے مصطفیٰ کے روضے کی گلیاں دیکھی ہیں، روضے کو دیکھا ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ ساری زندگی امام مالک نے مدینہ نہیں چھوڑا، ایک حج کیا، ایک حج صرف زندگی میں ایک حج کیا، پھر اس کے بعد ساری زندگی امام مالک نے مدینہ پاک گزار دی۔ لوگ کہتے تھے آپ مدینہ آپ گھر نہیں جاتے اور دوسرا حج نہیں کرتے، آپ زندگی ہوگی آپ یہاں مدینہ شریف تشریف پڑے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ہم مدینہ کو چھوڑتے نہیں ہیں؟ آپ نے حضرت امام مالک نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میرا دل ہی نہیں کرتا کہ میں مدینہ کو چھوڑ دوں اور مدینہ سے باہر چلا جاؤں۔ لوگوں نے کہا وجہ کیا ہے؟ آپ فرمایا ایسا نہ ہو کہ میں مدینہ سے باہر جاؤں اور مجھے موت آ جائے، میں حج پہ جاؤں مجھے موت آ جائے، میں راستے میں ہوں مجھے موت آ جائے، میں گھر میں ہوں جب تو مجھے موت آ جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرا ایمان اور وجدان کہتا ہے میں مروں تو محمد کا شہر نصیب ہو۔ اس کے سینے میں ٹھنڈ پڑ رہی ہے، ذرا سبحان اللہ بول اونچی آواز سے۔ آستانہ عالیہ مہرآباد شریف، آستانہ عالیہ گولڈا شریف، آستانہ عالیہ امام آباد شریف، جس کے سینے میں ذرا ٹھنڈ پڑی ہے سبحان اللہ تو بولے رہو۔ وہ فرماتے تھے میں اچھا ان کا ادب دیکھیں، حضرت امام آج کل کا ادب رہ گیا، مکہ کا مدینہ کا، آج تو گنبد خضرا کو پیٹ کر کے لوگ سیلفی لے رہے، گنبد بڑے معتبر بندے دیکھیں، حضور کے روزے کو پیٹ ہے، گنبد جہاں پر حکم یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جہاں پر آواز اونچی کرنے کے لیے بھی منع کیا گیا حضور کے صحابہ کو، پھر امت کو، پھر اولیاء کرام کو، ادب کا ہے زیر آسماں از عرش نازک تر لفظ گم کردہ میاں ید جنید و بایزیدی جا، یہ تو وہ جگہ ہے جہاں جنید بغدادی اور بایزید بستانی جیسے بندے بھی سانس روک کر آتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اونچی سانس لیں اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں بے ادبی ہو جائے اور ہمارا سارا کیا تباہ اور برباد نہ ہو جائے۔ آہستہ سے سانس لے، کہیں خلاف ادب نہ ہو، آئینے سے ہے نازک طبیعت حضور۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت جو مدینے کے لیے تڑپ رہا ہے ذرا بولے نا اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ تو امام مالک کی بات کر رہا ہوں، اتنا عاشق رسول بندہ، ساری زندگی جس نے مدینے میں چوتی نہیں پہنی وہ امام مالک، جس نے ساری زندگی مدینے میں رفع حاجت نہیں کی۔ لوگ اب مدینے سے باہر چلے جاتے تھے، فرماتے تھے میں یہاں رفع حاجت کروں، یہاں حضور کے قدم لگے، یہ جگہ اتنی پاک ہے، یہاں میں بول براز کروں، نا 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 نا، پھر مرے مدینے میں، مدفن مدینے میں۔ بولو نا اللہ آپ کو ہمیں بھی وہاں مرنا نصیب فرمائے، آمین بول دیں، آج تو بول دیں آمین۔ جہاں فرشتے ہی نہ پوچھنے کے لیے کہ کیا کر کے آیا ہے، اس شہر میں اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وہ حضرت امام مالک، یہ گلی بنی پڑی ہے نا، اب اس شاہکان مصطفیٰ بیٹھے، تو اب مدینے کے گلیوں میں ایسے چلتے تھے حضرت امام مالک، اور جو مدینے کی دیواریں تھی، در و دیوار پرانے، ان کو اب بوسے دیتے روتے۔ لوگ پوچھتے حضور آپ دیواروں کو اینٹوں کو بوسے کیوں دیتے ہیں؟ آپ فرماتے تھے انہی دیواروں پر تو یار کی نظریں پڑی ہوگی نا۔ بس خطاب ہو گیا جی، اللہ قبول فرمائے، بس بات ختم کر رہا ہوں۔ بات دو لفظوں میں ہو جائے تو بات ہو جاتی ہے، گھنٹے میں بات چلتی رہے اور بات سمجھ نہ ہے تو اس خطاب کا کوئی فائدہ نہیں۔ مقبولیت ہے، روحانیت ہے، اور بس بات ختم کرنے لگا ہوں۔ مدینے پہ ہی بات ختم ہے، کیونکہ مدینے والے کا آپ لوگوں نے میلاد منایا ہے، تو ادب نہ ہو تو کچھ فائدہ نہیں، میلاد منانے کا، آنے کا، بیٹھنے کا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے مسلک اور مذہب اور مشرب میں سب سے پہلے ادب اور محبت ضروری ہے، اور جب ادب آ جائے تو حضور بھی راضی ہو جاتے ہیں، حضور کا رب بھی راضی ہو جاتا ہے۔ تو سنیں، تو آپ نے لوگوں نے کہا حضور دیواروں کو آپ چومتے ہیں، دیواروں کو آپ دروازوں کو کیوں چومتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے چومتا ہوں کہ حضور ان گلیوں میں حضور چلے ہیں، حضور کی نظریں پڑی ہیں ان دیواروں کے اوپر، میں اس لیے حضور کے روضے کو دیکھتا ہوں اور ان گلیوں کو چومتا رہتا ہوں۔ محبت دیکھیں نا، پھر ان کی محبت دیکھیں، ان کا عقیدت دیکھیں۔ حضرت جنید بغدادی مدینہ شریف کا سفر کر رہے ہیں، تو جب قریب پہنچے مدینے کے، سارا قافلہ چلا گیا، آپ کو کھانسی، شدید کھانسی میں مبتلا ہو، شدید کھانسی میں، تو آپ نے فرمایا کسی نے رکنا ہے تو میرے ساتھ رک جائے، لیکن جب تک میری کھانسی ٹھیک نہیں ہوگی میں مدینے نہیں جاؤں گا، جب تک میری کھانسی نہیں رکے گی، طبیعت میری ٹھیک نہیں ہوگی، میں مدینہ شریف نہیں جاتا۔ اچھا لوگ چلے گئے، لوگ کہتے ہیں ہم ہو کر واپس آ گئے، تو وہ وہیں پر تشریف فرماتے ہیں۔ تو ہم نے کہا حضور اتنا آپ نے سفر کیا، اتنے مشقتیں برداشت کی یہاں پر حاضری دینے کے لیے، تو آپ نے تو حاضری بھی نہیں دی، آپ وہیں پر بیٹھے ہیں۔ آپ فرمایا میرا دل اور میرا ایمان نہیں کہتا تھا کہ یہ میں کھانسی لے کر روضہ رسول اللہ پہ جاؤں، میں یہ کھانسی والی طبیعت لے کر، ایسا نہ ہو کہ میں حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اور مجھے کھانسی آ جائے۔ تو حضور فرمائے تو کھانسی کے لیے تجھے میرا شہر ملا تھا مدینہ پاک، کھانسی کھانسنے کے لیے تجھے میری جگہ ملی تھی، کھانسی کھانسنے کے لیے تجھے میرا روضہ ملا تھا۔ آپ فرماتے اگر حضور مجھ سے پوچھتے تو میں کیا جواب دوں گا؟ مر جاؤں گا، لیکن جب تک طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی حضور کی بارگاہ میں کھانسی لے کر نہیں جاتا۔ مقام بھی تو دیکھو نا، جس قبر پر بیٹھ جاتے ہیں تو جنید بغدادی کسی قبرستان میں چلے جاتے اور قبر پر بیٹھ جاتے اور قبر والے سے پوچھتے بتا تیرا حال کیا ہے، کیا چل رہا ہے تیرا؟ ہندو کی نظر میں بت خانہ کعبے سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے، مرشد کی گلی کا ایک پھیرا 100 حج کے برابر ہوتا ہے۔ جڑے پیرانے بیٹھے بولو ذرا اونچی آواز میں سبحان اللہ، جن کا پیر کامل ہے مرشد کا تصور کر کے بولے ذرا اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ مزار والے کے اوپر بیٹھ کر کشف فرماتے اور پوچھتے بتا تیرا کیا حال ہے، تیرے ساتھ کیا چل رہا ہے، کیا سوال جواب ہوئے ہیں، چھٹکارا تجھے ملا کہ نہیں ملا۔ یہ بات ہے حضرت جنید بغدادی کا، یہ مقام تھا آپ کا، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا یہ مقام تھا۔ تو ان کو یہ سب چیز کہاں سے ملی؟ ادب سے ملی۔ کہاں سے ملی؟ ادب سے ملی۔ لوگوں نے پوچھا آپ نے چلے کاٹے نمازیں پڑھی، آپ کو یہ مقام اتنا جو ملا ہے، آپ نے چلے کاٹے ہیں نمازیں پڑھی ہیں، اب فرمایا میں نے تھوڑی عبادت بھی کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو میرے مقام رکے ہوئے تھے نا وہ بوڑھی ماں کی دعا سے طے ہوئے۔ جو ان کا ادب کرتا ہے وہ تو کم از کم سبحان اللہ بول دینا۔
میں جو مقام میرے رکے ہوئے تھے وہ میری ماں کی دعا سے طے ہوئے. حضرت جنید ایسے حضور فرمائے دعا والد والد ہی کا دعا نبی جل امت ہی میلاد میں آئے ہیں تو کچھ لے کر جائیں. حضور نے فرمایا ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں قبولیت کا درجہ ایسے رکھتی ہے جیسے میرے مجھ نبی کی دعا میری امت کے لیے قبولیت کا مقام رکھتی ہے. ایک طرف سے نبی کی دعا دوسری طرف سے ماں باپ کی دعا. حضور نے فرمایا یہ دعا برابر. بولو تو صحیح سبحان اللہ. آپ ایک بندہ میرا ایمان ہے جلا جیم والو. ایک بندہ حضور کی نگاہ میں ہے. جتنے بھی آپ بیٹھے ہیں ایک بندے حضور کی نہیں. اگر اپنا شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے دادا کا میلاد جو لڈو والے میلاد تھے اگر وہ قبول ہو سکتے ہیں تو آپ کی 4-5 دیگیں بھی حضور کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں. یہ صرف قبول نہیں ہوئے, حضور رات کو ان کے خواب میں تشریف لے آئے. حضور نے ارشاد فرمایا میں نے تمہارا میلاد قبول بھی کیا ہے, تمہیں مبارک بھی دینے آیا ہوں میلاد پاک کی. فریاد امتی, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال اظہار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا غلام پریشان ہو اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرے اور حضور اس کی داد رسی نہ فرمائے. نانا آؤ میں شیخ سعدی کا قیمتی نسخہ بتا کر میں چھوڑ رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو حضور کی بارگاہ میں رسائی حاصل نہ ہو رہی ہو, سعدی فرماتے ہیں میں اس کو وظیفہ بتاتا ہوں, وہ وظیفہ کرے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مرنے سے پہلے حضور اس کے کام نہ کرے, اس کے خواب میں نہ آئے. وہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی مسئلہ ہو, پریشانی ہو, ایسا مسئلہ جو حل نہ ہو رہا ہو, ایسی پریشانی جو ختم بھی نہ ہو رہی ہو, ایسے مسائل میں انسان الجھ جائے یا ایسی مصیبت آن پڑے جو ختم نہ ہو, تو وہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں حضور کی بارگاہ میں جا کر یہ نہیں کہنا حضور میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں آپ میرا مسئلہ حل فرمائیں, یا گھر میں بیٹھ کر عرض کرے حضور آپ مہربانی فرمائیں. شیخ سعدی فرماتے ہیں نانا یہ نہیں کہنا, آپ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے یا رسول اللہ آپ کو آپ کی بیٹی زہرا کا واسطہ میں دے رہا ہوں, آپ مہربانی فرمائیں میری پریشانی حل ہو جائے. شیخ سعدی فرماتے ہیں میرا ایمان کہتا ہے کہ جب حضور کی بارگاہ میں لاڈلی خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا کا آپ استغاثہ پیش کریں گے تو حضور آپ کے اوپر توجہ فرمانے پر مجبور ہو. سبحان اللہ. یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو بادشاہ دو عالم کی ایک شہزادی, میں ایک فقیر تیری گرد راہ یا زہرا, بھری ہے در سے ہزاروں نے جھولیاں اپنی, میری طرف بھی کرم کی نگاہ یا زہرا. اور بروز حشر, اور دوسرا شعر پیر نصیر کا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ ملے جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے تو تیرا در ہو میری سجدگاہ یا زہرا. اور بروز حشر نہ پرسا ہو جب کوئی اس کا, ملے نصیر کو تیری پناہ یا زہرا. یہاں تک نہیں کوئی ایسے فتوے نہ لگاؤ. جاؤ کلندر, لاہور کا کلندر علامہ اقبال صاحب, وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاؤں میں شریعت کی زنجیریں نہ ہوتی لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں, میں اقبال فاطمہ کی مزار کا طواف کرتا ہوں. باقی ساری باتیں آپ پہ ادھار ہیں, آپ نے ٹائم لیٹ دیا ہے, آپ نے نہیں کر سکتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی. فارسی اتنا سنا ہوتا ہے. انبیاء حیران سے حسن روئے تو, ہر ملک قربان سے حسن خوئے تو, حور ہر حیران سے پیچے موئے تو, خود خدا شہداں سے گفتے گوئے تو. تقریر دا میں تو سنا ہوا جی میں تقریر ہوں دی ہے, لیکن سارا قصوری نہ میزبان ہے جو انہاں ٹائم میں کو ادھا پونا گھنٹہ لیٹ دیتے. اگر ٹائم میرے ٹائم دے مطابق ٹائم نہیں دے انشاءاللہ جل جی میں کو پتہ چلا جو کوئی فقیر دا خطاب تھے. لیکن قاری صاحب طالب حسین میروی صاحب عظیم عاشق رسولن تے پرانے حضور دے پنن والے تے انہاں حکم کیتے جو حضور ایک گال سرائکی ہے جی حضور دی دھی دی سناؤ چا کہ میں تہاڈا ہے ہی ارادہ نہ سویا. یہ کو سرائکی سمجھ آندی ہے ذرا سبحان اللہ.
تھوڑے دھکڑے تھوڑے کھاندڑی ہاں تیرے نام تو مفت بھی کام کی ہاں تیرے باندیا دی میں باندڑی ہاں ام درد کتیا نال ادب واہ سونا ڈھولن یار سجن واہ سامل ہوت حجاز وطن آن ایک فرید دبیت حسن ہم روز ازل دی تان طلب اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب ڈھولا خوش وسدے وچ ملک عرب لباس آدمی پہنا جہان آدمی سمجھا ارے مزمل بن کے آئے تھے تجلہ بن کے نکلے گا بولو تا چاہجے دے سینے ٹھانڈ پہ ذرا اچھی آواز رسول جیڑا والدین دا نوکر ہے ذرا سبحان اللہ اللہ چھوڑو چھوڑو اگر کوئی بدبخت متا ملاد اج بیٹھا ہوئے پیو مادہ بے ادب گستاخ اج توبہ کرتے اٹھے انہیں نمازہ خدا کو نہیں ضرورت جڑا والدین دا بے ادب اور گستاخ ہے نہ انہیں ملاد دی ضرورت ہے نہ نمازہ دی نہ تیری شریعت اور طریقت دی ہاں اما ناراض ہوئے حضور تک صحابی بھی کیوں نہ ہوئے جب تک اٹھڑی راضی نہیں تھی مڑی پتہ نہیں کتنا تقریر تھی نہیں پہ میں کو نہیں سمجھنا نہیں پہ بولو جڑے والدین دے غلام میں ذرا سبحان اللہ اچھی آواز تے اون شہزادی دا ذکر کرے نہ پیا حضور فرمائے سارے جنتی عورتاں دے جڑی سردار ہے ان دا نام زہرا ہے اچھا ان حضرت جنت سارے بیبیاں ہومنے ہر کئی ہومنے حوائی ہومنے آسیائی ہومنے مریمی ہومنے سارے ہومنے حضور فرمائے کائنات دن جتنی عورتاں جنتی عورتاں الفاطمہ تو سیدۃ النساء العالمین حضور فرمائے عالمین دے جتنے عورتیں انہاں سارے دی سردار میں دی زہرا رمضان صاحب اور کائنات دے جتنے جنتی مردن جتنے جنتی پوچھو علماء کو مولویہ کو کہہ جنت ونجنے اور جائے جائے جنت ونجنے حضور دا مطلق حکم ہے المطلق یجری علی اطلاق ہی ایک کو مقید نہ کرو ایک کو مطلق راونڈو حضور دی حدیث کو حضور فرمائے جتنے جنتی ونجنے اور جائے جائے ونجنے انہاں سارے انہاں سردار حسین بولو نظرہ سبحان اللہ سر مبارک تا سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے ماحول ایسے میں مسکراتے شبیر گھر سے جو آ رہے تھے حسین پشت نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے وہ ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو معاشر میں چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا جڑا حسینی سنی بیٹھے ذرا سبحان اللہ سے او شہزادی او حسن حسین دی ماں حضور فرمائے چلے والے قیامت والڑی پل سراب تو بندے گزر جبے حسین نبی گزر سن رسول ولی صحابی اور کائنات ساری گزرنی ہے انشاءاللہ آپ ہی گزرنے حضور فرمائے سن میں کھڑا ہوں سا رب سلم امتی دعائیں منگدہ کھڑا اللہ میری امت کو سلام دینا گزار تجھ کو نصیر اب کیا خوف ہے دوزخ پل پر کھڑا ہے خود کملی والا تجھ کو نصیر اب کیا خوف ہے دوزخ پل پر کھڑا ہے خود کملی والا کہ حضور خود کھڑے ہیں جنہیں واسطے مو بھئی یہ لنگوان اوکو کیا ٹینشن ہے کیا پریشانی ہے اچھا جن ویلو پل سراب گزرنے نا ادھے جانی بداؤ سی اللہ فرمائے سی فرشتے کوئی کوئی تھے روک گئن ادھا دل چیک کر وقفوہم ایک واقع رک کے ٹھہرے انہم مسئولون قرآن ہے انہا کو ایک سوال تکر اللہ اتھا آیا کھڑے اندھے کو نہیں سوال کر اللہ فرمائے سی اتھا ہی روکتے اندھے کو سوال کر تا اندھا دل چیک کر رہا علی کو ولی منے دیکھو ہے نا بولو تا چاہ سبحان ہی میں سبحان اللہ تعلیم کو ذکر دی یہ کوئی تھا ہی روکتے چیک کرو علی کو ولی منے دیکھو ہے نا علی دی ولایت تا اقرار کریں دیکھو ہے نا اللہ کریں دے فرمائے جنت دے دروازے کھول دو یہ نہیں کریں دا کو منہ تھا جہنم سٹو معلوم تھی جہنم بڑی بھی علی دے دشمنہ اور صبح مکافات کی شاموں کے لیے ہے یہ دنیا دلے نادار کے کاموں کے لیے ہے گستاخ ہے محمد کا ٹھکانہ ہے جہنم اور جنت تو محمد کے غلاموں کے لیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سچا نعرہ حیدری کیا بات تجھ سے اور جنت سے کیا
مطلب اے نجدی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ سورج پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند اندھے نجدی دیکھ لے عظمت رسول نعرہ رسالت صاحب کا ماشاءاللہ حضور دے غلام مجھ مستی پا دیتی ہے مستی اے رضا خود صاحب قرآن مطلع اے حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ اللہ فرمائے سینہ کو پوچھو علی کو ولی منے نن کو ہے نا اچھا دسو دات علی اللہ دا ولی ہے دات علی مہر علی اللہ دے ولی ہیں نا غوث پاک اللہ دے ولی ہیں معین الدین اجمیری اللہ دے ولی ہیں بابا فرید اللہ دے ولی ہیں خواجہ فرید اللہ دے ولی ہیں جیڑا اینا سارے اندر سردار علی ہے او ولی کیوں نہیں تھی سکتا بولو دا زیادہ دا سمجھان دی ہے نا اگر سمجھ آویں ولی تو مانا دوست ہے اگر اے ولی ہیں تے جتھو ولایت نکل دیئے جتھو ولایت نکل دیئے ولی دا گھر ہے بڑا جملہ تو آنے ممبر تے رہتی ہوئے نا ہون ہی پاکستان دے ہی ٹائم علماء مشایخ پیر ناطقاں مولوی لیڈر سیاسی سماجی کوئی بندہ جیندے دل علی دا بغض ہے انہیں آکھ ولایت ولی تا دور دی گالے ولایت دے کو خشبو ہی نہیں ملی ادھے لکھا ادارے ہومن کروڑا ادھے مرید ہومن تے بھاویں جئی بلا ہوئے حضور فرمائے مجمع سجا پیا ہوئے میرے علی دا نا ونجے جے نا سنتے چہرہ کھیل پوے تو سمجھو مومن بیٹھے تھیا چہرہ گندہ تھی ونجے سمجھو منافق تے بیمان بیٹھے علی دا ذکر ہے نا علی دا ذکر آج دے دور کسوٹی ہے کسوٹی علی دا ذکر جا کرو بل چہرے ریٹھے جا کرو پتہ لگ میں دراسی اپنا کیڑا بیٹھے پرایا کیڑا بیٹھے لیکن اسا سننی ہے سننی ہوندہ ہوئے جنہیں دل صحابہ دا ہی حیاء ہوئے حضور دی آل دا بھی حیاء ہوئے حضور فرمائے ابو بکر راسی و عمر و عینی و عثمان و لسانی والی جو صدری حضور فرمائے ابو بکر میرے سارے عمر میرے حقین عثمان میری زبان ہے علی میں محمد دی جان ہے نعرہ تکبیر سنو او سیدہ کائنات اور سراب تو گزرنے اللہ فرمائے سے ایک فرشتے کو کھڑا تھی اعلان کر جتنے معاشرہ لے کھڑیں انہاں سارے کو آگ سروں کو تلے کر دو اکھاں کو نوٹو پولیس رات تو حسین دی مادی سواری پہ گزرتی اللہ اونٹ پاک شہزادی دے ذکر دو دے خطاب ختم کرنے دا پیا حضور دی لاڈلی دے صدقہ جنہوں لے قیامت نہیں ہوئے تے اسا سارے اے تو خیر نہیں کہ میں اپنی گال کرنے دا پیا مجرم بڑھتے اللہ جنہوں لے مجرم بڑھتے یہ کھڑے ہوں تے حضور دی ہی دھی دا صدقہ حضور دی ساڑے ہوتے بھی نظر کرم تھی پوے اور وجہ قیامت رہنے اعلان تھی وجہ اللہ فرمائے وَامْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اوہ مجرموں میرے نیکہ گناہ جسی ونجو تے حضور داش کا پتہ ہی کیا کہ انہاں کے جنت ملنی حضور دے غلامہ کو
لیکن کہیں کو جنت ملنی ہوں دے اعمال نال تے جے کو جنت ملی نا حضور دی شفاعت نال خوش قسمت تو ہوئے الصالحون للہ والطالحون لی حضور فرمائے اللہ نیک جتنے تو رکھ گناہگار جتنے سارے میں محمد دے پلے پہنچ اللہ میزبانہ کو مزید عزت دے وے وآخر دعوان